أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کے آخری پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجی. اس سورہ مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے اور پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیوں کا اور کچھ اللہ کی جانب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کو ملنے والے احکام کا تذکرہ ہے. اس سورہ مبارکہ سے جو پہلی صورت ہے وہ صورت ہے سورۃ اللیل، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. اس پہلی صورت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، اور یہ دو صورتیں ایک ساتھ ہیں. سورۃ اللیل پہلے ہے اور سورۃ الضحیٰ اس کے بعد ہے. تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے جس طرح سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی تھے، اس دنیا میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور برزخی زندگی میں بھی دونوں کے مزار مبارک بھی قبر مبارک بھی ایک ساتھ ہی ہیں، اور قیامت کے دن دونوں اٹھائے جائیں گے بھی ایک ہی ساتھ. اسی مناسبت سے اللہ تبارک تعالی نے تذکرہ بھی ایک ساتھ ہی فرمایا. یہ اللہ کریم کا فضل ہے، اللہ تبارک تعالی کا انعام اور احسان ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر. آج کی نشست میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال سے چند باتیں ذکر کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جمادی جمادی الثانیہ کا مہینہ ہے، اور جمادی الثانیہ کی 22 تاریخ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں ذکر کروں گا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوری امت کا یہ اجماع ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بلند ترین مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، آپ کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ دوستی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنے ہر طرح کے تعلق اور وفاداری کو نبھایا، آخر دم تک نبھایا. اور کیا ایسی خوبیاں تھیں جن خوبیوں کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالی نے ان کو یہ اعزاز اور یہ مقام عطا فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خلافت کے مستحق بھی وہی قرار پائے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بلند و بالا درجہ اور مقام بھی انہی کا ہے. پہلی خوبی، حد درجے کی سچائی، زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت صادق امین. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان دو خوبیوں سے جانتے تھے، صادق اور امین. سچ بولنے والا، امانت دار. سچ بولنے والا، امانت دار. سچ کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہوتا، قول بھی صادق ہو، عمل بھی صادق ہو، نیت بھی صادق ہو. 3 چیزیں جو زبان میں ہے وہی عمل میں ہے، جو عمل میں ہے
وہی دل میں ہے۔ تینوں چیزوں کا باہمی مل جانا سچ کہلاتا ہے، صدق کہلاتا ہے، سچائی کہلاتا ہے کہ آدمی کی زبان بھی، آدمی کا عمل بھی، آدمی کا دل بھی، تینوں ایک ساتھ ہو جائے۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مانا جن کی زبان، جن کا دل، جن کا عمل ایک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان میں کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ تو صادق اس شخص کو کہا جاتا ہے، سچائی اختیار کرنے والا، کہ جس کی زبان، جس کا دل، جس کا عمل، تینوں کے تینوں ایک ساتھ ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ اعلیٰ درجے کی صفت اور خوبی تھی، حد درجے کی سچائی تھی، زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو باتیں زبان پر ہوتی تھیں وہی عمل میں ہوتی تھیں، اور جو عمل ہوتا تھا دل بھی اسی کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ جب سب کے سب مشرکین نے اور قریش مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، بغیر کسی دلیل کے طلب کیے آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ اور آپ نے خود ارشاد فرمایا، لوگو ابوبکر وہ شخص ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی ہے، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی ہے۔ میں سب کے بدلے اس دنیا میں اتار چکا ہوں، مگر ابوبکر صدیق کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اللہ میدان محشر میں خود اپنی طرف سے نے بدلا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سچائی کی انتہا، سچائی کی انتہا، جب انسان سچائی کو اختیار کرتا ہے، امانت داری کو اختیار کرتا ہے، تو یقین جانیے اللہ کی مدد شامل حال رہے، اللہ کی مدد ساتھ رہتی ہے۔ آدمی سچ بولنا چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، آدمی جھوٹ سے بچ جاتا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص پہچانتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار مکہ، قریش مکہ قتل کرنے کے در پہ ہیں، اور مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے بندے دوڑائے ہوئے ہیں کہ جو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ہر کوئی اس شوق میں نکلا۔ ایک شخص آیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب اگر کہتے ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ یا یہ محمد الرسول اللہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے جان کا خطرہ ہے، اور اگر کوئی اور بات کہتے ہیں تو غلط بیانی ہو جاتی ہے۔ ایسا جملہ زبان سے بولا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان بھی محفوظ رہی اور زبان پر جھوٹ بھی نہیں آیا۔ کہا ھذا الرجل یہدنی السبیل، یہ آدمی مجھے راستہ دکھاتا ہے، یہ آدمی میرا رہبر ہے۔ سننے والے نے یہ سمجھا کہ یہ ابوبکر کہیں سفر پر جا رہے ہیں، اور اس زمانے میں جو آدمی سفر پر جاتا تھا اگر راستہ معلوم نہیں ہوتا تھا تو کرائے پر آدمی ملا کرتے تھے جو راستہ بتایا کرتے تھے، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ فلاں جگہ تک مجھے چھوڑ کر آنا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ اس طرح سے کرائے پر لوگ ملا کرتے تھے۔ تو یہ سمجھا کہ شاید کوئی کرائے کا بندہ ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ شخص یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، مجھے آخرت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو بات بھی 100% درست ہو گئی، جھوٹ بھی زبان سے نہیں نکلا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک بھی خطرے سے محفوظ ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں سچ بولنا۔
جب آدمی سچ بولتا ہے تو اللہ انتظام کرتا ہے۔ اور دوسری جو خاص خوبی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ یہ کہ مشکل وقت میں ثابت قدم رہنا، مشکل وقت میں ثابت قدم رہنا اور مشکل وقت میں وفاداری کا نبھانا، اور وفاداری کو نبھا کر انتہا کرنا، اور دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال قائم کرنا کہ دوست کیسا ہوا کرتا ہے، مثال قائم کرنا کہ دوست کیسے ہوا کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس ہجرت کے سفر میں میرا ساتھی ابوبکر صدیق ہوگا۔ یہ اعزاز ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح سویرے نکلے، رات کے آخری حصے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا، راتوں رات ہی نکلے اور غار میں پہنچے، اور وہاں غار میں جب پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حد درجے کی وفاداری، حد درجے کا ایثار اور حد درجے کا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجے کی محبت کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہو گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اپنا کندھا پیش فرمایا، گویا کہ نبوت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر، اور یہ سفر طے کیا اور غار میں پہنچے۔ سب سے بڑا خدشہ اور ڈر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ پہلے اندر جا کر غار کو صاف کیا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مخلص وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اپنے دوست کو بچایا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو اندر کیا اور غار کو اندر سے جا کر صاف ستھرا کیا۔ اے اللہ کے رسول آپ باہر رہیں، میں یہ پہلے کام کرتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر اندر دونوں تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، اس لیے کہ تھکاوٹ ہو گئی تھی، اور سارے کے سارے راستے اس غار سے بند کر دیے، اندر آنے کے راستے سوراخ بند کر دیے۔ ایک جگہ رہ گئی، وہ بند نہ ہو سکی، وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایفا، وفاداری، تعلق، محبت کی انتہا کر دی کہ وہاں اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا، وہاں اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا کہ یہاں سے کوئی کیڑا، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی اس قسم کا موذی کیڑا اندر نہ آئے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت نہ دے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس منظر کو مثال قائم کرنا تھا۔ ایک موذی سانپ نکلا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر اس نے ڈھسا، تکلیف محسوس ہوئی، تکلیف کی اتنی شدت کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک سر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہے، آنسو نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر یہ آنسو موتیوں کی طرح گرے، آپ بیدار ہو گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، منظر بتایا، یہ واقعہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے لعاب دہن کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے انگوٹھے پر لگایا، اور وہ انگوٹھا مکمل شفا یاب ہو گیا۔ اللہ اکبر! حد درجے کی وفا ہے، حد درجے کی محبت ہے، حد درجے کا تعلق ہے۔ اس کو کہتے ہیں نبی کے ساتھ تعلق اور ایفا، وفاداری اور عہد کو نبھانا، دوستی اور تعلق کو نبھانا۔ اور پھر حال یہ ہو گیا کہ قریش
تلاش میں نکلے ہوئے ہیں اور غار کے باہر تک پہنچ آئے، اگر ذرا سا نیچے جھانک کر دیکھتے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ جاتے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا، جو بات آپ نے ارشاد فرمائی اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو وحی بنا کر قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیا آیا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا کہ وہ غار میں دو شخص، اور کہا ابو بکر ان دو کو کیا خطرہ ہے جن دو کا تیسرا اللہ ہے، ان دو کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے جن دو کا تیسرا اللہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صاحبہ، اپنے ساتھی سے۔ یہ قرآن کریم میں لفظ ابوبکر صدیق کے لیے آیا ہے، صاحبہ، صاحب رسول، رسول اللہ کا ساتھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، ابوبکر صدیق کا صحابی ہونا قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب نبی اپنے ساتھی سے، صاحب سے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن کہا، لا تخف، خوف نہ کرنا نہیں کہا، لا تحزن، حزن جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں غم۔ خوف وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے، اپنی ذات پر ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ حزن اور غم اس کو کہتے ہیں انسان کو کسی دوسرے کی وجہ سے لاحق ہو، دوسرے کی وجہ سے لائق ہو۔ آپ پر کوئی حادثہ پیش آیا اور اسی طرح سے اللہ نہ کرے آپ کے کسی عزیز کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف پر جو آپ پریشان ہیں، یہ حزن ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جان کی ذرہ بھی پرواہ نہ تھی اور کوئی اپنا خوف نہیں تھا، بس حزن تھا اور غم تھا، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کو کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ تو اس پر اللہ تبارک تعالی نے آیت اتاری اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی جملے کو وحی کا حصہ بنایا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے لشکر سے وہ نکلے، اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گھروں سے اپنی قوم کو لے کر نکلے اور فرعون اور اس کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، اور سامنے جو ہے وہ سمندر آ گیا، دریا آ گیا، پانی ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو مارے گے، ہم تو پکڑے گے۔ سامنے ٹھاٹھیں مارتا ہوا پانی، اندر جانے کی کوئی گنجائش نہیں، پیچھے فرعون کی فوج، کہاں جائیں، کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یقین دیکھیے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، کیا ارشاد فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معیت میں، ساتھ ہونے میں ابو بکر کو ساتھ شامل فرمایا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اللہ ہمارے ساتھ۔ حد درجے کی وفاداری یہ ہے کہ مشکل وقت میں کام آئے، اور بے مثال قربانیاں، بے مثال قربانیاں، مال جان پر نچھاور کر دینا، مال جان پر قربان کر دینا، نبوت کے اشارے پر مال کو قربان کر دینا۔ تبوک کا موقع آیا، کیا لے کر آئے ہو؟ ہر ایک سے سوال ہو رہا ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ ہر ایک خوشی خوشی سے اپنا مال بتا رہا، اتنا اتنا لایا، اتنا اتنا لایا، اتنا اتنا لایا۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آج تو میں جیت جاؤں گا، آج تو میرا
زیادہ مال سمجھا جائے، سب کی غرض اللہ اور اس کے رسول کو خوشی کرنا تھی کہ جناب آج ہمارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اور پیارے رسول خوش ہوں گے تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ ہر ایک کی منشا یہ تھی، ہر ایک سے سوال پوچھا گیا، کتنا لائے ہو، کیا لائے ہو، کیسے لائے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز سوال تبدیل فرمایا۔ آپ نے فرمایا ابوبکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ لانے کی بات ہی نہیں ہے، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب یہ آیا، گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ کے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، سب کچھ لے کے آگے، سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دینا، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دینا۔ کیا آج کے دور میں کوئی شخص ایسا ہے جو اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے لٹا؟ کہنا بڑا آسان ہے، تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، پڑھنا اس کو بڑا آسان ہے، مگر عمل میں لانا پھر وہ دل گردے کی بات ہے کہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کرنا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال قربانیاں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ اخلاص، نیت میں اخلاص، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ فجر کی نماز میں ظہر کا نہیں کہہ رہا، عصر کا نہیں کہہ رہا، عشاء کی نماز کا سوال نہیں کہہ رہا، فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، آج کس نے صدقہ کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے صدقہ کیا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال پوچھا، اچھا بھائی آج بتاؤ جنازے میں کون شریک ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میں جنازے میں شریک۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ آج روزے سے کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرا روزہ ہے، میرا روزہ۔ پھر آپ نے پوچھا آج کسی نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول میں نے بیمار پرسی کی۔ یہ چار جواب، جنازے میں بھی شرکت کی ہے، بیمار پرسی بھی کی ہے، اور سائل کو دیا بھی ہے، صدقہ بھی دیا ہے، اور روزہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چار خصلتیں جس شخص میں ایک دن جمع ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا۔ یہ چار خوبیاں ایک دن جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ جنت میں جائے۔ اللہ ہمیں بھی یہ خوبیاں نصیب فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں تعلق کا نبھانا، ایثار اور محبت، اور پھر مشکل وقت میں کھڑے ہونا ساتھ۔ دوست وہ ہوا کرتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ غم، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ غم اسی کو ہوگا جس کو سب سے زیادہ محبت ہے، اور صحابہ کا حال تو ایسا ہو گیا امت پر آج تک ایسا عظیم اور بڑا صدمہ نہیں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا جو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سانحہ کے وقت صدمہ آیا امت۔ مگر اس وقت یہ وہ واحد شخص ہیں کہ جو بالکل ہمت اور استقامت کے ساتھ کھڑے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کا جذبہ رکھ رہے ہیں، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کو آگے پھیلانے کی محنت فرما رہے۔ قرآن مقدس میں سورہ توبہ میں یہ ذکر کیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ آج ہمارے دوست دوستیاں رکھتے ہیں مال کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، کنبہ قبیلہ ہونے کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر۔ یہ سب کی سب بنیادیں کچی ہیں، یہ سب کی سب بنیادیں بیکار ہیں، ان بنیادوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آؤ دوستی کے انتخاب کے لیے اللہ کیا معیار بتاتا ہے، دوستی کے معیار کے لیے اللہ کیا معیار، دوستی کے انتخاب کے لیے اللہ کیا معیار بتاتا ہے۔ نمبر 1 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوست مومن ہونا چاہیے، دوست مومن ہونا چاہیے، صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ آج آتے ہیں احباب ساتھی پوچھنے آتے ہیں
مول صاحب ایک کرسچن میرا دوست ہے، ایک ہندو میرا دوست ہے، ایک عیسائی میرا دوست ہے، کاروباری معاملہ اس کے ساتھ کر سکتے ہو، دلی دوست غیر مسلم کو نہیں بنا سکتے، دلی محبت غیر مسلم کو دو گے تو ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ قرآن کریم کی روشنی میں وہ شخص ظالم ہے جو اپنے دل میں محبت دیتا ہے غیر مسلم کو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جو ان ظالموں سے دوستی کرے گا، کافروں سے دوستیاں کرے گا، ان سے دلی تعلق کو قائم کرے گا، وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، اور ایسے ظالموں کو اللہ رہنمائی نہیں دیتا۔ دوستی کا معیار ایمان ہے، ایمان ہے۔ نمبر 2، اولیاء بعض، دوست کی غیر موجودگی میں اس کے کام آیا کرتا ہے، اس کے کام بنایا کرتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو نکھارا کرتا ہے، اس کی نکھری ہوئی صلاحیتوں کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا، اس کی اچھی صلاحیتوں کو دیکھ کر جیلسی میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ دوست کی صلاحیتوں کا معترف ہوتا ہے، اعتراف کرتا ہے۔ اور نمبر 3 ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف، دوست کو نیکیوں کا حکم دیا کرتا ہے۔ آج دوستی کی بنیاد پر گناہیں، آج دوستی کی بنیاد پر شرک بھی ہو رہا، آج دوستی کی بنیاد پر بے حیائی کا ارتکاب بھی ہو رہا، آج دوستی کی بنیاد پر زنا جیسے قبیح جرائم بھی ارتکاب میں آ رہے ہیں۔ نہ، دوستی کا معیار یہ ہے یأمرون بالمعروف، دوست کو نیکی کا حکم دے گا، وینہون عن المنکر، دوست کو گناہ سے روکے گا، دوست کو گناہ سے روکے گا۔ گناہ سے روکنا یہ سچے وفادار دوست کی نشانی ہے، نیکی کا کہنا سچے وفادار دوست کی نشانی ہے، نماز کا کہنا، صدقہ کا کہنا، گناہوں سے بچانا، یہ ایک دوست کے لیے دوستی کا بہترین معیار ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوست کون ہوتا ہے؟ نمازی دوست ہوتا ہے۔ کیوں؟ نماز وہ خوبی ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اگر ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، اس پر تو اللہ کا غضب برس رہا ہے، اس پر تو اللہ پاک کا غصہ ہے۔ جس شخص کو اللہ کا غصہ جس کے اوپر برس رہا ہو، بھلا میں اس کو اپنا دوست کیسے بنا سکتا ہوں؟ اس کو میں کیسے اپنا دلی دوست قرار دے سکتا ہوں؟ اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، خرچ کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہو، خیر خواہی رکھتا ہو۔ اور فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو۔ یہ صفات ہیں دوستی کی۔ نمبر 1 ایمان کا ہونا ضروری ہے، نمبر 2 غیر موجودگی میں جو آپ کے کام آ سکے، آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کرے، اور نمبر 3 نیکیوں کا جو حکم دے، اور نمبر 4 جو گناہوں سے آپ کو روکتا ہو، نمبر 5 جو نمازی ہو اس سے تعلق قائم کریں، اس سے دلی دوستی رکھیں، اور نمبر 6 جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہو، اندر سے بخل کو نکالتا ہو اور انسانیت کا خیر خواہ ہو، اور نمبر 7 اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو۔ فرمایا جن میں یہ صفات پائی جائیں گی اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔